ہر سیکنڈ اور منٹ کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا. جو بندہ ایسا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ابتری شخصیت بنا دیتے ہیں. جس طریقے سے اللہ نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے بوستان، یہ گجرات میں ایک جگہ ہے، یہ کوئی بڑا گاؤں نہیں، یہ چھوٹا سا گاؤں ہے. اسی گاؤں میں آپ پیدا ہوئے. حضرت غلام محمد بستانوی جو کہا جاتا ہے اسی گاؤں کی طرف نسبت کرتے ہوئے. تو ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والا بچہ، اس نے ایسی تاریخ رقم کی کہ آج پورے ہندوستان میں جو ہے سارے ذی علم جو ہے سو غبار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اجل کا فیصلہ کرنا ہے رکھا وہ تو پورا ہونا ہے. جو بھی آیا ہے اسے جانا ہی ہوگا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے جانے پر زمانہ روتا ہے، جن کے جانے پر زمانہ روتا ہے، افسوس ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت والا کو وہ صفات سے متصف فرمایا تھا جن کے جانے پر زمانہ رویا کرتا ہے. ہم سب جو ہے اللہ سے دعا کریں گے، خصوصی دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے جملہ حسنات کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے خطایا سے، ان کے عفو، ان کے لغویات سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے صرف و نظر کرتے ہوئے درگزر کا معاملہ فرمائے اور اپنے نیک بندوں میں ان کا شمار فرما لے. تو اسی طریقے سے یہ موتیں ہمیں پیغام دیتی ہیں، ہمیں آواز دیتی ہیں کہ آپ کا بھی وقت آنا ہے، آپ کو بھی وہ جانا ہے. حضرت کا میں نے کلپ دیکھا، آپ کے بچے جو ہیں، آپ کے لڑکے ہیں، وہ بھی بہترین عالم ہیں، آپ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے اور حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا. آج ہم ہیں، کل تم یہ سنو گے کہ غلام محمد بستانوی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے ایمان والوں کا اور غیر ایمان والے کا. پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ انسان کو مرنا ہی ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب اس میں اختلاف کر ہی نہیں سکتا، جگہ ہی نہیں ہے. موت ہر ایک کو آنا ہے، موت ہر ایک کو آنا ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر سب متفق ہیں کہ ہاں مرنا ہے. ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لینی ہے. اس دنیا کے ہر سیکنڈ کو اپنے لیے قیمتی بنانا ہے، ہر سیکنڈ کو. اللہ کے نبی کی وہ حدیث سامنے ہو، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ ابن آدم کے قدم قیامت کے دن آگے نہیں بڑھ سکیں گے یہاں تک کہ ان سے 5 سوالوں کا جواب لے لیا جائے. اللہ 5 سوال کریں گے اور اس کا جواب انسان کو دینا ہوگا، تب وہ وہاں سے آگے بڑھ سکتا ہے. اس میں سے پہلا سوال ہے ان عمرہ فیما افنا، زندگی دی تھی 50 سال کی، 60 سال کی، 40 سال کی، 70 سال کی، اس کے ہر لمحے کا جواب دو، ہر سیکنڈ کا جواب دو کہ اس وقت کو تم نے کہاں خرچ کیا تھا. ہر ایک کو جواب دینا ہو. ان عمرہ فیما افنا، اپنی زندگی کہاں برباد کی تھی، اپنے وقت کو کہاں خرچ کیا تھا، اس کا جواب ہمیں دینا ہے. یہ موت ناکارہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. یہ ہمارے اپنوں کی، ہمارے بڑوں کی جو موت ہوا کرتی ہے، اللہ ناکارہ لگاتے ہیں، آواز دیتے ہیں بیدار ہو جاؤ تمہیں بھی آنا ہے، بیدار ہو جاؤ تمہیں بھی آنا ہوگا. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا باتیں بھی آ رہا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، بعد رہ گیا سب یہی یوں ہی ٹھار سارا. ہر آدمی آتا ہے اور ساری حسرتیں اور تمنائیں بناتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ساری چیزیں رہ جاتی ہے اور اسے جانا پڑتا ہے. عقل مند وہ ہیں جو تیاری کر کے رکھے کہ جب اللہ کے سامنے حاضری ہو تو سرخروئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ حاضر ہو. اور وہ اس وقت ہوگا میرے بچوں جب ہم اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں، جب ہم محنت کریں گے، جستجو. ہم یہاں پڑھنے آئے، ہم اچھے بہترین حافظ بنیں گے، اپنے ایک لمحہ کو ہم ضائع نہیں کریں گے
کہ میرا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے. اگر ہم اس کو اچھا بنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے علاوہ دنیا بھی ہماری ابتری بنا دے گا. ہماری دنیا بھی قیمتی بن جائے گی. دنیا میں بھی ہمارا ثانی کوئی نہیں ہوگا. ہم جس علاقے میں جائیں گے اس علاقے میں میرے طرح حافظ، میری طرح عالم دوسرا نظر نہیں آئے. وہ محنت پر ہوتا ہے، جستجو، اپنے وقت کا صحیح استعمال. آج قوم میں جو سب سے بڑا فرق پڑا ہے ہماری قوم میں، وہ وقت کا غلط استعمال. پورا دن برباد ہو جا رہا ہے، راتیں برباد ہو جا رہی، کوئی فائدہ نہیں. بات کرتے ہوئے، موبائل دیکھتے ہوئے وقت کو ضائع کر دے رہے ہیں. ایک ایک دن برباد ہو جا رہا ہے، راتیں برباد ہو جا رہی، کوئی پرواہ نہیں. تو ایسی قومیں کامیابی کا خواب دیکھتی ہیں تو انہیں یہ خواب چھوڑ دینا چاہیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا